बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ आरिफ हमीद भट्टी साहब मौजूद हैं। आज हम उनसे बात करेंगे पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर और बिलखसूस इमरान खान साहब के हवाले से। खबरें ये आ रही हैं कि इमरान खान साहब को मिलिट्री के हवाले कर दिया जाएगा और इसके साथ साथ मुल्क में मार्शल लॉ की भी बातें हो रही हैं और हुकूमत ने बिलखसूस मरियम नवाज साहिबा ने जो मखसूस नशस्तों का फैसला आया तो उसके बाद उन्होंने जजेस को हवाले से एक बयान दिया कि अब आईनी हाथों से निपटा जाएगा। तो सर, आप क्या देख रहे हैं कि मुल्क की ये जो सूरत हाल है ये किस तरफ आपको जाती दिखाई दे रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरीस, एक तो पाकिस्तान में ये धमकी किसको देते हैं, मार्शल लॉ लगाए गए, इमरजेंसी। मार्शल लॉ से बदतरीन हालात हैं, जिसको चाहते हैं उठा लेते हैं, जिसको चाहते हैं बरहना करते हैं, जिसको चाहते हैं गिरफ्तार कर लेते हैं। एक बंदे को 10 अदालतें बेले देती हैं, उसको दोबारा गिरफ्तार कर लेते हैं। तो मार्शल लॉ का शौक पूरा कर लें। ऑलरेडी मार्शल लॉ ही है, इमरजेंसी है। पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन हालात हैं। जितनी डिक्टेटरशिप, अब नेशनल मीडिया को काबू किया जाता है, एक एक खबर पर इंस्ट्रक्शन आती है कि खबरदार ये चलानी है, ये नहीं चलानी। तो दूसरी रही बात, अब इमरान खान को ये माइनस नहीं करेंगे। इनकी कश्ती डूब रही है मुस्लिम लीग नून की। इसमें इतने बड़े सुराख हो गए हैं कि मियाँ साहब अब सर भी देंगे तो सर समेत डूबेंगे। इन्हें अब कोई नहीं बचा सकता। ये इमरान खान को अपने पास रखे, ये इमरान खान को मिलिट्री कस्टडी में ले जाए, ये इमरान खान को इंडिया ले जाए। इमरान खान अब हकीकत है और इमरान खान को हुकूमत दिए बगैर इनके पास अब कोई चारा नहीं है। इन्होंने जो 2.25 साल साथ ही जुल्म जितम करना था उसकी इंतहा भी क्रॉस कर चुकी हैं। तो अब मेरा ख्याल है इमरान खान के पास खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए सब कुछ है। बिल्कुल। अच्छा सर, दूसरा ये बताएं कि आजकल तहरीक इंसाफ जो है वो भूख हड़ताल पे है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? और दूसरी तरफ हुकूमत जिस तरह से कानून पास कर रही है, जिस तरह से साफियों को भी निचोड़ रही है और जजेस के हवाले से भी एक पैकेज जो है वो भी जो है इस वक्त शहर इक़्तिदार में, उस हवाले से भी चैम गोइयाँ हैं। तो आप इस पूरी सूरत हाल को किस तरह देखते हैं? देखें, अगर मौजूदा हुकूमत देखें जो 9 अप्रैल 2022 को इमरान खान की हुकूमत की मुसलसल मार्शल लॉ जैसा रवैया है। जजों के फैसले ये नहीं मानते, आइन को ये नहीं मानते, कानून को ये नहीं मानते, अवाम की राय ये नहीं मानते। तो इन्होंने तो जंगल का कानून बनाया हुआ है। जजों को धमकी देने वाला 98 वाला नवाज शरीफ साहब दूर चले गया जब आपने लाहौर से बंदे भेजे थे, हमला कराया था, पर हमला आपने करवाया था, आपको तो कोई सजा नहीं हुई। आप हर चीफ जस्टिस वो जो आपके हक में मियाँ साहब फैसला ना करे, आप उसके खिलाफ हो जाते हैं, उसको धमकियां देते हैं, फिर खरीदने की कोशिश करते हैं और वरना फिर रेफरेंस की धमकियां देते हैं। तो मियाँ साहब हूँ ताड़ी नहीं ये चलनी, ना उनसे उलक ने दोबारा वापस आना है, ना कमर बाजवा ने आपको अब रेस्क्यू करना है। और क्योंकि 80% वोट 8 फरवरी को इमरान खान के हक में डाल दिया गया है अवाम ने। तो मुझे अजीज साहब ये बताएं, जिसकी 80% मुल्क की पॉपुलेशन एक शख्स के साथ हो, आप कितना माइनस उसको करेंगे? इट इज इम्पॉसिबल। अब ये अगस्त सितंबर अक्टूबर ये मियाँ साहब की हुकूमत के लिए मेरा ख्याल है इनकी कश्ती डुबो देगा। अगर जो इसको बचाने वाले हैं वो भी साथ डूब जाएंगे। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि सर मरियम नवाज की पंजाब में कारकर्दगी, आप क्योंकि लाहौर में बैठे हुए हैं, बहुत सारी सूरत हाल से आप आगाह भी हैं, आपके पास खबरें भी होती हैं, तो आप जो है अभी तक जो मरियम नवाज साहिबा की जो परफॉर्मेंस है, कारकर्दगी है, उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, बड़ी बदकिस्मती है कि इमरान खान ने उस्मान बुज़दार लगाया, उसने पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया। अब जो ब्यूरोक्रेसी रोज़ाना मीटिंग में मोहतरम मरियम नवाज साहिबा के पास जाती हैं, हम भी 30 साल से यहाँ हैं, वो कहते हैं इतनी नालायक कोई थी नहीं। ये माइनस उस्मान बुज़दार का दौर चल रहा है। मरियम कहती है कि हमारी रेड लाइन करप्शन है। मैं चैलेंज करता हूँ कि तारीख का सबसे ज़्यादा करप्शन आज हो रही है। सिर्फ मरियम नवाज खुद तो करती नहीं, इस्लामाबाद एक फ़ोन करती है, उसके बाद वो टीवियों को इंस्ट्रक्शन जाती है खबरदार मरियम के खिलाफ नहीं चलाना, क्योंकि मरियम का सिर्फ अपना हल्का खोल दे और उसका वो जिसको मैं मिल चुका हूँ, अगर उसे बुला के चेक कर लिया जाए तो मरियम नवाज की वज़ीर आलाशिप ख़त्म हो जाती है। टिक टॉक से मुल्क नहीं चलते। उसको आपको माइंड सेट होना चाहिए, आपका विजन होना चाहिए, आपने पॉलिसियाँ बनानी है, उस पर इम्प्लीमेंट कैसे कराना है। ये नहीं है कि आप 3 घंटे मेकअप पे लगाए, हमारी बहन है, बेटी है, लेकिन टिक टॉक पे मुल्क नहीं चलते। हाँ, टिक टॉकर अच्छी है वो यकीन, वज़ीर आला के लिए उन्हें अभी शायद इनमें चोर है,
اور چوری کے مینڈیٹ سے بٹھایا گیا ہے، شاید انہیں کانفیڈنس بھی نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا یہ بتائیں کہ سر عمران خان صاحب کی رہائی آپ کو دکھائی دیتی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ کچھ جو صحافی ہیں جو دوسری طرف اس وقت دوسرے کیمپ سے تعلق رکھ رہے ہیں، جو ڈراتے بھی ہیں، دھمکاتے بھی ہیں، ان کی خواہشات کو بھی عوام کو بتاتے ہیں کہ جی مقتدرہ یہ کرنے جا رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ یہ کرنے جا رہی ہے، تو عمران خان صاحب کی رہائی وہ آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ حکومت ہو یا اسٹیبلشمنٹ، جو انہوں نے کرنا تھا کر لیا۔ مثال کے طور پہ ان کی حکومت چھیننی تھی، وہ چھین لی گئی۔ مثال کے طور پہ ہارے ہوں کو پی ڈی ایم کو حکومت دینی تھی، وہ دے دی۔ اس کے بعد حکومت نے اپنے اوپر کھربوں روپے کے مقدمات ختم کرا لیے جو ای سی ایل میں تھے، چلے گئے۔ اس کے بعد عمران خان پر نہ حکومت چھینی گئی، اس کے گھر پر حملہ کیا گیا، وزیر آباد میں قاتلانہ حملہ کیا گیا، 11 ماہ اس کو اڈیالہ جیل میں رکھا ہوا ہے۔ اس سے اب چھینیں گے کیا؟ اب اس کے بعد کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اب جو پایا ہے اس نے کیا، اس میں قربانیاں دے کے، حکومت دے کے، خود پر قاتلانہ حملہ کرا کے، گھروں میں چھاپے مروا کے 80% پاکستان کی پاپولیشن انہوں نے اپنے ساتھ ملا لی ہے۔ اب عوام کا اور عمران خان کا رشتہ یہ حکومت نہیں توڑ سکتی۔ جتنا یہ ظلم کر رہے ہیں اتنی ہی حکومت میں بدلے کی عوام میں بدلے کی بجائے ان کے بارے میں نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے کیونکہ مریم نواز یا وفاقی حکومت ڈنڈے کے زور پہ چل رہی ہے، ہر ایک کو پکڑو، کسی کو 20 مقدمے، کسی پہ 30 مقدمے، کسی پہ 40 مقدمے، اس سے بد دور کیا آئے گا کہ ایک کینڈیڈیٹ عمران خان کے جو حمایت یافتہ تھے انہیں اپنے حلقوں میں کمپین نہیں چلانے دی گئی، دفتر نہیں کھولنے دیا گیا، ان کے پولنگ ایجنٹ نہیں لگانے دیے گئے، انہیں جلسہ جلوس نہیں کرنے دیا، ریلی نہیں نکالی گئی۔ اس کے باوجود طریقہ انصاف کو تو اس وقت بھی نہیں تھی۔ یہ ہم کہہ رہے ہیں طریقہ انصاف پر بین لگایا گیا، ان کی عقل پر بین لگاؤ۔ عمران خان 8 فروری 2024 کے الیکشن میں طریقہ انصاف نہیں، اس کے بندے مختلف نشانوں سے لڑے تھے، ایسا ہی ہے، تو پھر بھی وہ اتنی اکثریت سے جیت گیا۔ اب میرا خیال ہے انہیں جو لائے ہیں انہیں سوچنا ہوگا کہ یہ پاکستان ایسے نہیں چلے گا، ان سے جان چھڑائیں۔ مسخ شدہ جنازے کب تک یہ اٹھاتے رہیں گے، سیاسی جنازے؟ سر دوسری بات یہ ہے نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سوچیں، کیا وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ سوچیں گے؟ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ وہ اس پورے معاملے کو ذاتی انا کی طرف لے گئے؟ ملک کا مفادات کو وہ نہیں دیکھ رہے، ملک کی سالمیت کو نہیں دیکھ رہے، معیشت کو نہیں دیکھ رہے، وہ اب یہی چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے سے ختم کریں؟ دیکھیں ادریس صاحب، بڑی بدقسمتی ہے جب کوئی بھی بندہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھے اور کہے کہ میں ڈنڈے کے زور پہ پورا ملک چڑھا لوں گا۔ ڈنڈے کے زور پہ ایک گھر نہیں چلتا۔ انہیں اب ضد، انا اور بدلے کی روش کو چھوڑنا ہوگا۔ جتنا بدلہ لے سکتے ہیں، انتقام لے سکتی ہے اس حکومت نے، لیا ہے، اس سے زیادہ لیا ہے، ایون کے نگران دور میں بھی لیا ہے۔ میں نے کہا نا، ایک شخص جس پر 200 سے زیادہ مقدمات، 72 سال تک اس پہ ایک مقدمہ نہیں تھا، اتنے 200 سے زیادہ مقدمات، جیل میں کہتے تھے 2 دن نہیں گزریں گے، وہ شیروں کی طرح جیل کاٹ رہا ہے، اور جب بھی جاتے ہیں جج اس کے آگے چوزے لگتے ہیں، جو اس میں جیل میں اس کی سماعت ہو رہی ہوتی ہے، وہ اتنے کانفیڈنس سے بولتے ہیں کہ ان سے سوال کرنے والے گھبرائے ہوتے ہیں۔ تو اس میں اس نے جیل میں جا کے اپنا اعتماد بڑھایا کیا، اپنا کانفیڈنس بلند کیا، اور کہتے ہیں وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہے، پہلے سے زیادہ توانا ہے، پہلے سے زیادہ اگریسو ہے، اور اپنے موقف سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرا خیال ہے عمران خان کو مائنس کرنے کی بجائے میں تو حکومت کو مشورہ دوں گا، آپ جا کے اس کے ساتھ صلح کر لیں، جب خواجہ سرا کو آپ کو لانا پڑے رؤوف حسن کو مارنے کے لیے، جب عمران خان کو قاتلانہ حملہ کرائیں تو مذہبی رنگ دینا چاہیں، تو بہتر ہے جا کے جیل انتظامیہ آپ کی رات کو جا کے معافی مانگ لے۔ اور عمران نے کہا بھی بدلے کی بدلہ نہیں لے گا۔ کچھ سرکاری افسر ادریس صاحب رکھ لے کے عمران خان نے لسٹ بنانی شروع کر دی ہے، جنہوں نے بے انتہا جعلی مقدمات درج کیے، بے گناہ کو گناہ گار کیا، ظلم کیا، تشدد کیا۔ ان افسروں کو بھی سرکاریوں کو جواب دینا ہوگا۔ یہ آئین اور قانون کے پابند ہیں، شریف فیملی کے غلام نہیں ہیں، لیکن یہ غلامی سے بدتر نوکریاں کر رہے ہیں۔ بالکل سر۔ اور دوسرا جو آخری میرا سوال ہے آپ سے کہ آپ بھی لاہوری ہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی، وہ بھی لاہور کے ہیں، یہاں چیف جسٹس رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، وہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے اگلے چیف جسٹس بھی ہیں، تو ان کے حوالے سے بھی ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے۔ جب وہ انہی کے حوالے سے جو ہے اپنا مقدمات سنتے تھے، فیصلے ان کے حق میں دیتے تھے، تو یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو ان کی تعریفیں کرتے تھے۔ اب جب انہوں نے مخصوص نشستوں کا آئین کے مطابق فیصلہ دیا ہے، تو نون لیگ پارٹی اور تمام قوتیں
ان کے اوپر چڑھ دوڑی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکتوبر کے بعد کی صورتحال کیا ہوگی؟ اگر چیف جسٹس فائد عیسیٰ جاتے ہیں تو عمران خان اور اس کی پارٹی پر بنے ہوئے تمام مقدمات جو مبینہ طور پر جعلی ہیں، جھوٹ پر ہے، سارے ختم ہو جائیں گے. صرف فائد عیسیٰ دیکھیں، نواز شریف اپنے بھائی کی حکومت میں نہیں آئے تھے 16 ماہ، فائد عیسیٰ آئے تو وہ آئے. کیوں نہیں آئے؟ بھائی کی حکومت تھی اس وقت، عمر صاحب بندیال تھے. اور جسٹ ان کی پرابلم یہ ہے، جو ان کی جج صاحب یا اسٹیبلشمنٹ کے بڑے لوگ بات نہ مانیں، یہ اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. جیسے منصور علی شاہ صاحب ہیں، اس سے پہلے ثاقب نثار پر پروپیگنڈا کر سکے، عطا بندیال پر کر سکے، آصف سعید کوسا پر کیا، اعجاز الحسن پر کیا، اور اس کے بعد مظاہر نقوی کو رضائن دیا. یہ تو چاہتے ہیں جج ان کے اشاروں پر چلے، مگر جج آئین اور قانون کے مطابق چلتے ہیں. یہ ڈی سی ایس پی ڈی اے جی نہیں ہے جو ان کے کہنے پہ لوگوں کی بہنیں اٹھا لائیں اور ان پر ظلم کریں. تو میرا خیال ہے ہمیں امید بھی ساری اب عدلیہ پر ہے. عدلیہ جو کھڑی ہوئی ہے، اس سے عوام کے حوصلے بلند ہوئے ہیں. بالکل سر. اور آخری چند جملے یہ بتا دیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سکندر سلطان راجہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل کورٹ کا فیصلہ مانیں گے یا پھر نہیں؟ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی 3 مہینے میں الیکشن کرانے کا غالباً 14 مئی کا فیصلہ دیا تھا عمر صاحب نے، انہوں نے نہیں مانا. اب اگر انہوں نے نہیں مانا، یہ الیکشن کمیشن جو الیکشن کمیشن نہیں، الیکشن کیا نام ہے، کمیشن ہی ہے نا؟ جی سر، کمیشن. کمیشن ایک تو یہ ہوتا ہے نا سلیکشن کمیشن، اسے تو زیادہ سلیکشن کمیشن کہیں گے تو راجہ صاحب کے لیے نام اچھا لگتا ہے. سنا ہے، مجھے کنفرم نہیں ہے کہ 4 کنال کا انہوں نے پلاٹ بھی لیا فیز 1 میں. وہ تو خیر اللہ تعالیٰ برکت ڈالے ان کے مال میں. میں ایک گزارش کروں، الیکشن کمیشن اتنا متنازع ہو چکا ہے، اسے رضائن دے دینا چاہیے. اگر اس دفعہ انہوں نے نہ کیا تو یہ 13 رکنی بینچ ہے، الیکشن کمیشن کو بھی عدالت بنائے گی، پی ایم کو بھی بلائے گی، وزیر داخلہ کو بھی بلائے گی، اور اس دفعہ یہ واپس گھر نہیں آئیں گے. اگر انہوں نے توہین عدالت کی، عدالتوں پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، تو توہین عدالت میں 6 ماہ کے لیے جیل جائیں گے. بہت بہت شکریہ عارف امین بھٹی صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، پوری صورتحال سے ہمیں آگاہ کیا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.